بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کشمیر میگزین کے ساتھ میں ہوں یاسر رحمان. ناظرین، ویسٹ اکثر ایک بات کو کلیم کرتا ہے کہ ہمارے ہاں ہیومن رائٹس یا انسانی حقوق جو ہیں اس کا بہت خیال رکھا جاتا ہے، اور شاید ان کو یہ گمان ہے اپنے حوالے سے کہ وہیں سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے، باقی جو دنیا ہے وہاں سے ہوتا ہوا باقی دنیا میں یہ پھیلا ہے. اگر ہم نیوٹرل ہو کے انسانی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ 1400 سال پہلے دنیا کے اندر ایک ایسی ریاست کا قیام وجود میں آیا جو شخصیت اس ریاست کی بانی تھی، جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمۃ للعالمین. انہوں نے ہر پہلو سے، انسانی حقوق کے ہر پہلو سے، خواتین کے ساتھ پہلے سلوک کیا ہوا کرتا تھا اسلام کے آنے سے پہلے، بچوں کے ساتھ کیا سلوک ہوا کرتا تھا، غلاموں کے ساتھ کیا سلوک ہوا کرتا تھا، اپنے بزرگوں کے ساتھ کیا سلوک ہوا کرتا تھا، اور اسلام آنے کے بعد، ایک ریاست کے قیام کے بعد پھر ان کے ساتھ کیا سلوک ہونے لگا، یہ دنیا نے دیکھا. اور پھر یقیناً جب ہیومن رائٹس کی بات کی جاتی ہے تو نیوٹرلی اس کو دیکھا جائے تو سمجھ آتی ہے کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں، یعنی اسوہ حسنہ کے ساتھ اس کو تعبیر کیا اور بتایا کہ کس طرح بچوں کے ساتھ سلوک کیا جائے، ان کی تربیت کی جائے، ان سے پیار کیا جائے، نہ صرف ان سے صرف پیار ہی کیا جائے بلکہ تربیت بھی کی جائے اور اچھے انداز سے کی جائے. اور کئی احادیث موجود ہیں اس حوالے سے. اسی طریقے سے بزرگوں کے حوالے سے اسلامی معاشرے کے اندر یا کسی بھی معاشرے کے اندر یہ دو بڑے اہم پہلو ہوتے ہیں. ایک وہ جنہوں نے آگے چل کر باغ دوڑ سنبھالنی ہوتی ہے، اور ایک وہ جنہوں نے زندگی کا تجربہ حاصل کیا ہوتا ہے. انہیں وہ عزت اور وقار ملنا چاہیے تاکہ وہ معاشرے کی تشکیل کے اندر، معاشرے کی بہتری کے اندر اپنا کردار ادا کریں. اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے ڈاکٹر طاہر صدیق صاحب کو. آپ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا کشمیر میگزین میں. اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں محمد تہامی بشر علی صاحب. آپ ریسرچر ہیں اقبال انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ فار ریسرچ اینڈ ڈائیلاگ کے. ڈاکٹر طاہر صاحب، اگر ہم سٹارٹ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کے ساتھ جو سلوک کیا، بھلائی کا سلوک کیا، رحمت کا سلوک کیا، ان کی تربیت کے حوالے سے، یہ ہمارے ناظرین کو ذرا اس سے آگاہ کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. جیسے آپ نے ذکر کیا کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہم چند ایسے پھول چن کے لائیں گے جن کا تعلق انسانیت کے پھولوں سے ہے. ہیومن رائٹس کو تو ایک طرف رکھ دیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام جہانوں کے لیے جب رحمت بنایا تو پھر بچوں کے لیے تو بدرجہ اولا رحمت بنا کے رکھ دیا نا. تو بچے رحمت کے زیادہ مستحق ہوتے ہیں. ارشاد باری تعالی ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. جو بھی اچھا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ بن جاتا ہے. پھر آپ نے یہ بھی فرمایا مَن لَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا وَلَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا. کہ جو ہمارے بڑے کی عزت اور احترام نہیں کرتا اور ہمارے چھوٹے سے شفقت نہیں کرتا، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. جہاں تک آپ کی ذات گرامی کا بچوں سے تعلق ہے تو اس کو بیان کرنے سے پہلے یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ ایک وقت کے نبی ہیں، حاکم ہیں، سربراہ مملکت ہیں، افضل الانبیاء ہیں، وحی نازل ہوتی ہے. دنیا میں آپ سے بہتر کوئی اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا. اس ذات کا مرتبہ کتنا اونچا ہوگا. اب چھوٹے بچے سے جب آپ پیار کریں گے، بیٹھیں گے، اس کے سر سے مٹی جھاڑیں گے، اس کے ساتھ مذاق کریں گے تو اس میں ایک لطف سا آتا ہے. یہ ہمیں سیرت طیبہ سکھاتی ہے. میں پہلے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے واقعات تو سارے لوگ سنتے آئے ہیں جی. لیکن آپ کفار کے بچوں سے آپ کا کیا تعلق ہوتا؟ تو میں تو یہاں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں. صحیح. ایک بچہ تھا، یہودی بچہ تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا. وہ بیمار پڑ گیا اور بیمار اتنا ہوا کہ اس کے بچنے کا چانس کم ہو گیا. تو اس کا باپ آیا اور آ کے رونے دھونے لگا، جو بھی کیا اس نے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلمہ طیبہ پڑھ لو، اللہ کی توحید پہ اور مجھ پہ ایمان لے آؤ.
اب وہ باپ کی طرف دیکھنے لگا تو باپ نے کہا اتے ابا القاسم، کہ ابا القاسم کی بات کو مان لو، یعنی خود وہ یہودی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت اور کردار سے اتنا متاثر وہ باپ تھا کہ اس نے ایک یہودی ہوتے ہوئے بچے سے کہا بیٹا انہی کی بات مان لو. تو وہ بچہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا اور فوت ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کے لیے ساری حمد و ثنا ہے جس نے اس بچے کو میری وجہ سے جہنم سے چھٹکارا دلا دیا. پھر ایک اور بات میں آپ کے سامنے چھوٹے بچے کے حوالے سے وہ رکھوں گا کہ بڑے بزرگ جو بڑے جبے کبے میں، بڑے پینٹ کوٹ میں، بڑے شان و شوکت سے آگے پیچھے دائیں بائیں اپنے لوگوں کو لے کے چلتے ہیں، وہ چھوٹے بچے سے کس طرح پیار اور اخلاق کر سکتے ہیں. حضور کی تو سادہ ترین زندگی تھی، اتنی سادہ کہ اگر کوئی باہر سے آ جاتا ملنے کے لیے تو وہ پہچان نہیں سکتا تھا کہ ان میں آپ کی ذات گرامی کون سی ہے. اس طرح سادگی سے درمیان میں بیٹھنا اور چلنا. تو ایک بچہ تھا، اس کا نام تھا ابو عمیر. بڑا ایک یوں سمجھیں کہ پیار بھری بات بھی ہے اور اس میں مسکراہٹ بھی ہے. ابو عمیر بچے نے کہیں جنگل سے پرندہ پکڑ لیا، جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے. پرندہ گھر لے کے آیا اور اس کی پیار محبت کرتا تھا، اس سے کھیلتا تھا، اسے کھلاتا تھا، اسے پنجرے یا ٹوکرے میں رکھتا تھا. تو وہ پرندہ مر گیا. جب وہ مر گیا تو اس نے رونا شروع کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا کہ بچہ غمگین ہے. اب انہوں نے بچے کو دلاسا دینا تھا، سمجھانا تھا یا اسے اس غم کو ہلکا کرنا تھا. تو ایک شاعرانہ سے انداز میں آپ نے ایک پرلطف سے انداز میں کہا یا ابا عمیر ماذا فعل بک نمیر. یعنی شعر کے انداز میں یہ اسے جب اس نے آپ کی زبان سے سنا تو اس نے ہنسنا شروع کر دیا. پھر حضور نے آگے بات بڑھائی کہ یہ اب اس کو قبر کھودیں گے، دفن کریں گے. وہ تو بچے نے مسکرانا شروع کر دیا. یہ تو چھوٹے بچوں سے عام حالات میں چلنے پھرنے کا ایک معاملہ ہے. آگے اگر مزید انسانی حقوق کے حوالے سے بات کریں، ڈاکٹر صاحب بالکل اس پہ بھی ہم آئیں گے. ڈاکٹر تہامی بشر علوی صاحب، میں ایک حدیث کو کوٹ کرتا ہوں، ابن ماجہ کی ہے، اپنے بچوں کو عزت دیا کرو اور ان کو بہتر ادب سکھاؤ. تربیت کا جو عنصر ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جس طرح سے انہوں نے رحم کی بات کی، بچے ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں بڑوں کے اوپر، ایک معاشرے کے اوپر، اور معاشرہ اگر انہیں اپناتا ہے تو الٹیمیٹلی کل انہوں نے اس سٹیج پہ پہنچنا ہوتا ہے اور پھر وہ آگے ڈیلیور کرتے ہیں. تربیت کا جو ایلیمنٹ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی بنیاد ڈالی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو پہلے بھی، یہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں پی ٹی وی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے گفتگو کے لیے موقع دیا. تو جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، ڈاکٹر صاحب گفتگو فرما رہے تھے تو مجھے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے الفت اور محبت کا ایک واقعہ یاد آ رہا تھا کہ ایک دفعہ ممبر رسول پہ بیٹھے ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں، تو سامنے سے حضرت حسن اور حسین تشریف لے آئے. تو حضور ان کی محبت میں کھینچے چلے گئے اور جا کر ان کو اپنی آغوش میں لے کر فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا کہ یہ اولاد اور یہ مال ہمارے لیے آزمائش بن جاتا ہے ان کی محبت. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی مزاجوں میں ایک اہم چیز یہ فرمائی کہ اس میں رفق ہونا بہت ضروری ہے. تو جب ہمارے مزاج رفق کا مطلب نرمی سے، اس سے اگر محروم رہ جائیں تو ہم بہت سارے خیر سے اور ایک گڈ ریلیشن اس سے ہی ہم محروم ہو جاتے ہیں. تو ہم نے جو کچھ بھی کرنا ہے اصل میں اپنے مزاج پر ہی محنت کر کے اس میں کچھ ایسی خصوصیات پیدا کرنی ہے کہ جب وہ سوسائٹی کے ساتھ انٹریکٹ کرے، بچوں کے ساتھ وہ اس کی کوئی شکل و صورت بنے، انگیجمنٹ کی بڑوں کے ساتھ بنے، تو اس کے اندر ایک خیر کا پہلو وہ ظہور کرتا ہے. تو جہاں تک تربیت کا تعلق ہے تو اس میں سب سے اہم بات یہی ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ تربیت کا پروجیکٹ ایک ایسا کام ہے کہ جو ہم نے دوسروں پہ کچھ محنت کرنا ہے، اس کا آبجیکٹ ہم دوسرے کو بنا لیتے ہیں. لیکن درست رویہ یہی ہے کہ بچوں کی تربیت اگر ہمیں کرنا مطلوب ہے تو ہم اپنی تربیت سے مسئلہ شروع کریں گے. نقطہ آغاز اس کام کا وہ میں خود ہوں گا، کیونکہ بڑے اگر بے تربیت ہوں گے تو بچے بھی یقیناً انہی کو فالو کرتے ہوئے وہ بھی ایسے ہوں گے. ہمارے بچے انگلش نہیں بول سکتے، عربی کی زبان نہیں بول سکتے، وجہ اس کی ہے کہ بڑے یہاں نہیں بولتے. ہم اردو زبان بولتے ہیں، وہ بھی اردو ہی سیکھیں گے ہم سے. ہم کشمیری بولتے ہیں، وہ بھی ہم سے یہ سیکھیں گے. تو جو ہم سے وہ حسن گفتار سیکھیں گے وہی ان کے رویے اور مزاج میں ڈھلتی چلے جائے گی. اگر ہمارے مزاج میں بگاڑ ہے تو وہ اس کو کاپی کرتے ہوئے ان میں بھی وہ چلا جائے گا. تو جو والدین اس بارے میں سنجیدہ ہوں کہ ان کی اولاد تربیت یافتہ ہو، تو وہ خوبیاں جو بچوں میں چاہتے ہیں وہ خود میں پیدا کر لیں. بچوں کو بالکل چھوڑ دیں
دیں کہ وہ آپ کو ایزیلی کاپی کر سکیں اور آپ اپنے اندر ڈیولپمنٹ جس قسم کی چاہتے ہیں وہ لائیں، تو اس کے نتیجے میں یقیناً ہماری تربیت کا عمل وہ نتیجہ خیز ثابت ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ڈاکٹر صاحب، ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ جی بچے کے ساتھ اگر بہت نرمی برتی گئی تو بچے تربیت میں ہو سکتا ہے کوئی لرزش رہ جائے اور وہ اس طرح سے بات نہ سنے، بات کو لائٹ لے لے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زندگی پہ ہم دیکھتے ہیں، آپ کے اسوہ کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ بالکل بھی ایسا نہیں ہے، بلکہ کسی بھی کام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی بچے کو منع بھی فرمایا ہے تو بڑے ہی پیار کے ساتھ، ایون جو واقعات سامنے آتے ہیں جس میں حضرت حسن حسین کو کھجور کے حوالے سے کہا گیا کہ یہ کھجوریں جو ہیں یہ اہل بیت جو ہے وہ نہیں کھا سکتے، تو اس حوالے سے بھی تھوڑا سا آگاہ کیجیے گا کہ جو ہمارا ایک عمومی رویہ بچوں کے حوالے سے کہ اس پہ سختی کی جائے تو ہی ہم تربیت کر پائیں گے۔ سختی حقیقت میں وہ اپنی نااہلی کا اعتراف ہوتا ہے کہ اس کی جو پراپر سموتھلی ہینڈلنگ ہے وہ میں نہیں جانتا، تو اب ایک رف ہینڈلنگ کی طرف میں بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ ایک بالکل ایک آخری حربہ ہوتا ہے کہ جب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میری تربیت کے عمل میں کوئی نقص نہیں ہے، وہ بالکل پراپر وے پہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہی پوائنٹ میں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف لے کے جاؤں گا، ڈاکٹر طاہر صدیق صاحب آپ رسپونڈ کیجیے۔ جی سیرت طیبہ کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں آپ کی حیات طیبہ سے دونوں چیزیں نظر آتی ہیں، جی، بچوں کے ساتھ، اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اپنے استاد شاگرد کے ساتھ، کوئی بھی سینئر اپنے جونیئر کے ساتھ، یہ کسی بھی انتہا پہ نہیں جائے گا، دونوں طرف کو ساتھ چلائے گا۔ پہلی بات جو تہامی صاحب نے بتائی تھی کہ رفق اور لین جو ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا خاصہ تھا۔ لو كنت فظا غلیظا القلب لانفضوا من حولك، اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا ایک فرمان ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 سال نوکری کی، یعنی آپ کی خدمت کی۔ پورے 10 سال میں کبھی آپ نے مجھے یہ نہیں کہا کہ یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا۔ کیوں کہ بچے کی عمر اتنی چھوٹی ہے کہ شاید اسے ڈانٹنے سے کوئی فائدہ بھی نہ ہو۔ ایک عمر کا جو سلسلہ ہے وہ آپ نے ایک اور حدیث میں واضح فرما دیا، کیونکہ کبھی کبھی سختی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو جب 7 سال عمر ہو جائے تو نماز پڑھنے کا کہو، ساتھ لے کے جاؤ، نماز پڑھاؤ۔ جب ان کی عمر 10 سال ہو جائے تو نماز نہ پڑھیں تو ان کے ساتھ سختی کرو۔ جب وہ بالغ ہو جائیں تو نماز نہ پڑھیں تو انہیں شدید سزا دو۔ یعنی ایک عمر کے ساتھ اس کا استاد کا رویہ یا باپ کا رویہ یا بزرگ کا رویہ بچے کے ساتھ پھر اس طرح چینج بھی ہوتا ہے۔ ایک اور صحابی کا واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے، نوجوان صحابی تھے، انہوں نے اپنے انگلی پہ سونے کی انگوٹھی لگا رکھی تھی، چونکہ سونا منع ہو گیا تھا۔ تو آپ نے دیکھا تو آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ آپ نے اس انگوٹھی کو لیا، بھاری انگوٹھی تھی، اچھے وزن کی تھی، وہ انگوٹھی کو خود اس کی صحابی کی انگلی سے نکالا اور پٹخ کے نیچے زور سے مارا، اور اتنا چہرہ سرخ ہو گیا کہ سارے صحابہ کے اوپر ایک رعب طاری ہو گیا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو صحابہ نے کہا حضرت اسے اٹھا لیجئے، لے جائے، نہیں رکھنی نہ رکھیں، چلو کسی اور کو دے دیں۔ تو انہوں نے اس کے اوپر لات مار کے کہا کہ جس کو میرے نبی نے اتار دیا ہے اب میں اس کو نہ اٹھاؤں گا، نہ اس سے فائدہ اٹھاؤں گا، نہ اس کو بیچ کے کسی کو کچھ دوں گا۔ تو یہ تربیت کا ایک انداز آپ کا سختی والا بھی تھا۔ یہ بالکل اگر آپ اس کو نرمی میں رکھ لیں نا تو پھر تو یقین کیجئے یہ جنت اور جہنم کا مار دھاڑ جو ختم ہو اکثر ہم جاتا ہے۔ دیکھتے ہیں آج کے زمانے کے اندر ہمیں نظر آتا ہے، میں کسی مخصوص طبقے کو ہائی لائٹ نہیں کروں گا بلکہ ہر طرف ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ایک چھوٹا بچہ ہے، جس طرح سے آپ نے بتایا عمر کے درجے آپ نے بتائے کہ کچھ بہت ہی چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ وہ سختی کا ایلیمنٹ نہیں کیا جانا چاہیے۔ اور ہمیں جیسے آپ نے بتایا کہ اسوہ سے بھی بات سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے بھی بتایا کہ یہ مدارج ہیں اور اس میں بھی سختی کا ایلیمنٹ یہ نہیں کہ آپ جو ہے اس کے اوپر اس طرح سے فزیکل سختی اس کے اوپر کریں، سختی کے اور بھی انداز ہو سکتے ہیں، یعنی نفسیاتی طور پہ اور بھی طریقہ کار ہو سکتا ہے۔ اس پہ مزید بات کریں گے۔ میں تہامی صاحب آپ کو انوالو کروں گا یہاں پہ، جو ہم رحم کا پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے اور تربیت کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے کیا، یہ اکثر بات ہوتی تھی کہ جو مسجد نبوی ہے وہاں پہ خواتین بھی آیا کرتی تھیں، بچے ان کے ساتھ آیا کرتے تھے، تو وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بچوں کی رونے کی آواز سنتے تو اپنی
قرأت کو مختصر فرما دیتے اور یہ فرماتے کہ میں یہ قرأت طویل کرنا چاہتا تھا لیکن میں نے مختصر اس لیے کیا کہ جو چھوٹے بچے اسے ان کی ماؤں کو تکلیف نہ ہو. یہ جو رحم کا پہلو ہے اس پہ تھوڑی روشن ڈالیے گا. دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اسی چیز سے عبارت ہے کہ آپ نے خود کے ساتھ کس طرح برتاؤ کرنا ہے، آپ نے اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے رویہ رکھنا ہے، خدا کے ساتھ، خود کے ساتھ، اپنے گرد و پیش کے ساتھ آپ ایک بہتر پوزیشن میں اور سب سے اچھی پوزیشن میں کیسے وہ قائم رہ سکتے ہیں. تو اس سب چیز کا توازن اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ جب آپ کسی ایک جہت کی طرف اس درجے میں انہماک پیدا کر دیں کہ دوسرے پہلو آپ کی نظروں سے وہ اوجھل ہو جائیں. نماز کا مقصد ہم سمجھتے ہیں کہ وہ قطعاً یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے کسی مخلوق کو تکلیف میں ڈال دیں، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ خدا کی یاد ہم میں تازہ ہو. اور اکثر یہ ہم نے یہ بھی چیز دیکھی ہے کہ آج کے اگر کنٹمپرری ایرا کے اندر ہم دیکھیں تو ہم نے اکثر دیکھا کہ بچوں کو مساجد میں عموماً اس کو اس کے لیے ڈسکریج کیا جاتا ہے کہ شور کریں گے یا آئیں گے نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیکھا جائے تو ایک انکریجمنٹ فیل ہوتی تھی کہ انکریج کیا جاتا تھا کہ بچے آئیں تاکہ ان کو ان کی ایک نسبت بنے، ایک ربط بنے. وہ اصل میں ہمارے اپنے ذہن میں ایک مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم بچوں کو بھی بڑا سمجھ کے ڈیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان کو ہم فرض کر لیں کہ بچہ جو کہہ رہے ہیں یہی سمجھ کے ان کو ہم ہینڈل کریں. تو ان کو اس طرح رہنے دیں جیسے باہر گاڑیوں کی آوازیں ہم سنتے ہیں. تو بچوں کو کچھ آداب سکھا کے ہم رکھ لیں چھوٹی موٹی، اس میں وہ نظم و ضبط کی پابندی سے تو وہ باہر نکلیں گے ہی. کچھ آوازیں بھی ایسی آئیں گی. کسی دانا کا قول میں پڑھ رہا تھا کہ اگر آپ کی مسجد میں بچوں کی آوازیں آپ کو سنائی نہیں دے رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نسل آئندہ آنے والی نسلوں کا دین اور ان کی دینداری وہ خطرے میں ہے. ٹرانسفر نہیں ہو رہا وہ چیز. بالکل ایسی چیز ہے. تو جب وہ آپ کے اس ماحول میں جائیں گے، اس سے خوف زدہ نہیں ہوں گے، اسے اجنبیت محسوس نہیں کریں گے، ان کے دل میں اس کا ایک انس ہوگا تو وہ شوقیہ اس راہ عبادت کی طرف بھی بڑھیں گے، نماز کی طرف بھی بڑھیں گے. مسجد کو ایک بالکل ایک اس طرح سیکیورٹی رسک سے بنا لینا کہ اس کے پاس جاتے ہی پر جلنا شروع ہو جائیں اور بچے خوف محسوس کریں، یہ بھی مناسب نہیں. لیکن اس کا یہ پہلو بھی نہیں ہے کہ آپ اس کو بالکل ایک بازار کی وہ شکل دے دیں. بیلنس رکھیں. جی بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بچوں کی جو نفسیات ہوتی ہے یہ یقیناً اکثر ہمیں دیکھا گیا ہے کہ معاشرے کے اندر جو ایسے لوگ، میں ڈاکٹر طاہر صاحب سے معاشرے کے اندر ایسے لوگ جنہیں کسی جرم میں جو مبتلا ہوتے ہیں بعض، تو انہیں دیکھا جاتا ہے کہ ان کا بچپن جو ہے سب سے زیادہ جو ماہر نفسیات ہیں وہ دیکھتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ان کا جب بچپن ہے وہ متاثر ہوا تھا جس کی وجہ سے آگے چل کر ان سے یہ جرائم سرزد ہوئے ہیں. یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ جس طرح کا مزاج، جس طرح کا جو بیس ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اسلامی معاشرے کی رکھی جس کے بچے بعد میں چل کے بیسٹ جنرلز ثابت ہوئے، بیسٹ حکمران ثابت ہوئے، بیسٹ ایڈمنسٹریٹرز ثابت ہوئے، اور وہ ایک چھوٹی سی ریاست جو ہے وہ کل چل کے اس نے سپر پاور بن گئی. یور ٹیک آن اٹ سر. اگر آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت استاد لیں اور صحابہ کرام کو بحیثیت شاگرد لیں تو پھر یہ بات سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوگی. آپ کا ایک موقف تو یہ ہے کہ جو بچہ شروع میں بچپن میں خستہ حالی میں رہتا ہے، مجرموں میں رہتا ہے، اس کو مار پڑتی رہتی ہے، وہ کسی اچھے تربیتی مرحلے سے نہیں گزرتا تو وہ بڑا ہو کے مجرمانہ انداز اختیار کر جاتا ہے. یہ ایک پہلو ہے اور علم نفس والے اس کی سپورٹ یا تائید بھی کرتے ہیں. دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر استاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہو، آپ کی سیرت کو اپنا چکا ہو، تو پھر دنیا کی بدترین مخلوق بھی دنیا کی بہترین مخلوق بن جاتی ہے. جس معاشرے میں آپ نے قدم رکھا تھا اس معاشرے میں جہالت کا گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا، عورتوں کے ساتھ ظلم ہوتا تھا، ڈاکو کو ہیرو سمجھا جاتا تھا، زیادہ گالیاں دینے والے کو ادیب اور شاعر. یہ سارے لوگ کون تھے؟ یہی تھے جو بعد میں بہترین مخلوق بن گئے. اور ان کے جو بچپن گزرے تھے، ان صحابہ کرام کے بچپن جو گزرے تھے وہ دور جہالت میں گزرے تھے. اور میرے خیال میں 80 سے 90% صحابہ کرام ایسے تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے عمر میں چھوٹے تھے، اور زیادہ تر کی عمریں 10 سے لے کے 30 سال تک کی تھی جو ایمان لائے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم و نفس والوں کی بات بھی وزن رکھتی ہے، لیکن دوسری طرف استاد قابل ہو تو وہ شاگرد کو تبدیل بھی کر جاتا ہے. آپ نے جیسے کہا کہ جرنیل بنے، وہ سپہ سالار بنے، وہ قائد بنے، وہ تاجر بنے، وہ سارے کون تھے؟ وہ بچے تھے جو بچپن میں اچھے حالات میں نہیں رہتے تھے، لیکن مربی اچھا مل گیا،
استاد اچھا مل گیا، باپ اچھا مل گیا، بزرگ اچھا مل گیا، تو اس کی تربیت سے وہ ساری چینجنگ آئی، جیسے ہم مدنی انقلاب کہہ سکتے ہیں، ٹھیک جس نے آج تک اس دنیا کو منور کیا ہوا ہے۔ ٹھیک محمد تہامی صاحب، بڑوں کے احترام کے حوالے سے ذرا ہم آ جاتے ہیں۔ ویسٹ کی طرف اگر ہم نظر دوڑائیں تو اکثر ہمیں نظر آتا ہے کہ وہاں ماں باپ کا جو کردار ہے، جب بچہ کچھ سمجھ کے لائق ہوتا ہے تو اس کو اس طرح پیرنٹس کے کردار کو اس طرح وہ سمجھ نہیں پاتا، یا جو ایک معاشرہ تشکیل پا چکا ہے وہاں پہ، پھر ہم نے اولڈ ہاؤسز کا سسٹم بھی وہاں پہ دیکھا اور باقی جو معاملات بھی دیکھے۔ اگر ہم ایسے معاشرے کی بات کریں جسے ہم اسلامی معاشرہ کہہ سکتے ہیں، یا ہم اس معاشرے کی بات کریں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس معاشرے کی بنیاد رکھی، وہاں پہ بڑوں کا احترام، اس پہلو پہ ذرا روشنی ڈالیے گا کہ آج کتنی ضرورت ہے ہمیں پاکستان کے اندر بھی اس چیز کو ریٹریٹ کرنے کی، اسے فالو کرنے کی، جو اس وقت وہاں پہ جس کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ بنیادی جہاں تک تکریم انسانی کا تعلق ہے، وہ ایک مشترکہ تصور ہے ہر تہذیب میں، ہر مذہب میں، کہ انسانوں کی تکریم اور عزت وہ ہونی چاہیے۔ باقی یہ کہ اس کے لیے کچھ ایک نظام اقدار بھی ایک علمی اور فکری پس منظر کی بنیاد پہ وہ بن جاتا ہے۔ ہم چونکہ مذہب اسلام کو اس کو فالو کرنے والے لوگ ہیں، تو ہمارے تصور کے پشت میں آقا علیہ السلام کی تعلیمات اور خود قرآن مجید کی تعلیمات، اللہ تعالیٰ کی ہدایات ایک بنیادی عنصر کی حیثیت رکھتی ہیں کہ جس کی بنیاد پہ ہم اپنے نظام اقدار کو تشکیل دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر ہم اس کی طرف مراجعت کرتے ہیں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تکریم انسانی کی ہمیں تعلیم دی ہے، تو انسانوں کے اندر پھر حفظ مراتب کی بھی ہمیں اس کا شعور بھی ہمیں بخشا ہے کہ انسان ہونے کی حیثیت سے سب برابر ہونے کے باوجود رشتوں میں، عہدے میں، منصب میں، عمر کے لحاظ سے ہر ایک الگ اسپیشل ایک ٹریٹمنٹ کا وہ مستحق ہے، اور اس کے لیے ایک الگ ایک اسٹیٹس ہے جسے ملحوظ رکھ کے ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ انسان ہونے کی حیثیت سے ہم برابر ہیں تو بڑے اور چھوٹے کی ہم تمیز درمیان سے ہم نکال لیں گے۔ ہماری اردو تہذیب تو اس حوالے سے خاص طور پہ بڑی ایک رچ تہذیب رہی ہے کہ اس نے آداب کے اور باہمی مراسم کی کئی نئی جہتیں وہ ہمیں عطا کی ہیں۔ جناب، قبلہ، حضور، یہ سارے ہم الفاظ سن رہے ہوتے ہیں کہ بڑوں کو عزت اور تکریم دینے کے لیے ہم کن کن اسالیب سے وہ آشنا ہوئے ہیں۔ پھر ہم اگر یہ میٹرو بس کا بھی میں سفر کر کے آیا ہوں، وہاں دیکھ رہا تھا کہ اگر کوئی بزرگ وہاں تشریف لاتے ہیں تو نوجوان خود سے اٹھ جاتے ہیں ان کی جگہ، انہیں جگہ عنایت کرنے کے لیے۔ تو یہ بہت اچھی خوبصورت تہذیب ہے جس میں پل بڑھ کر ہم یہ چیزیں سیکھ کر وہ آگے چڑھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم میں تہذیب کا ہر عنصر ہی درست ہے، یقیناً اس میں کچھ کمیاں بھی ہیں اور بہت زیادہ کمیاں بھی ہو سکتی ہیں، ان کو امپروو کرنے کی بھی ہمیں ضرورت ہے، لیکن جو خیر کے پہلو ہیں ہمیں کسی اور تہذیب سے متاثر ہو کر اسے بالکل ڈیمالش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو خیر ہم میں باقی ہے اس کو مزید ہمیں ترقی دینے کی ضرورت ہے۔ ویری ویل سیڈ، بالکل۔ ڈاکٹر طاہر صدیق صاحب، بڑوں کا ادب اور احترام اگر معاشرے کو بدحالی سے بچانا ہے تو اس کی کتنی امپورٹنس ہے؟ بڑے عمر میں جو بھی بڑا ہوتا ہے اس کا احترام اسلامی تہذیب میں، اسلامی معاشرے میں، اسلامی شریعت میں لازم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم، سفید بالوں والے مسلمان کا احترام کرنا اللہ کی جلالت کا اقرار کرنا ہے۔ صحیح، یعنی یہ ایک بڑی سختی سے بڑے کے احترام کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث رکھی تھی کہ جو ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حضور نے اپنی امت سے یا اپنے ایک تعلق سے اسے باہر کر دیا۔ پھر یہ کہ والدین کے جو حقوق ہیں ان کے بارے میں تو ایک الگ سے اگر پروگرام گھنٹے دو کا ہو تب بھی وہ کم پڑ سکتا ہے۔ تو والدین کے بارے میں، یہ خاص طور پہ والدہ کے بارے میں، پھر والد کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جس نے صبح اٹھ کے جس کے والد نے اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھا تو گویا کہ اس بچے نے خانہ کعبہ کو دیکھا۔ پھر جو والد کا احترام کرتا ہے وہ تو جنت میں جائے۔ اور اس طرح کی جو بھی قرآن و سنت سے ہمیں عبارتیں ملتی ہیں، جو حکم ملتے ہیں، وہ صرف والد کے نہیں ہیں، اس میں والد کے ساتھ ساتھ والد کے دوست، احباب، رشتہ دار، چچا، ماموں، سارے اس میں شامل ہیں۔ سب اس میں شامل ہیں۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر طاہر صدیق صاحب، محمد تہامی بشر علوی صاحب، دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ آپ نے تفصیل کے ساتھ بتایا کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے بچوں کو کتنا پیار دیا، ان کی تربیت میں کس طرح سے کردار ادا کیا، اور بڑوں کی عزت احترام کے حوالے سے آپ نے
کیا نصیحت کی یا کیا آپ نے ہدایات دی اس حوالے سے، اور اگر ہم ان دو پہلوؤں پہ عمل کریں تو یقیناً ہمارا جو معاشرہ ہے اس کے اندر ایک تعمیری سوچ آ سکتی ہے کہ معاشرہ بہتری کی طرف جا سکتا ہے، اور آج کے جو بچے ہیں یقیناً کل انہوں نے باغ دوڑ سنبھالنی ہے اور کل ایک صحت مند معاشرہ جنم لے سکتا ہے۔ پروگرام کشمیر میگزین سے اتنا ہی، یاسر رحمان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔